کہ آج انگریز مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہ تیرا مولوی نہیں سن رہا، وہ تیری ہسٹری پڑھ رہا ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے مسلمان ہونے کو، لیکن جب وہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بند کر دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑی دہشت گرد ہے، انہوں نے سروں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے ایک انگریز نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا میرا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے لیکن نفرت ہوتی ہے جو اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کر دے۔ ان سے ہم اسلام کیسے لیں؟ اگر آج بھی دنیا میں اسلام منوانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کردار ہے جو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ کردار آل محمد ہے۔ صرف ایک یہ کردار ہیں جن کو جہاں چاہو پیش کر سکتے ہو۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو ان کے کردار پڑھو، دیکھو یہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں تکبر نہیں ہے، یہاں سر نہیں کاٹے جا رہے، یہاں کسی کا گھر نہیں جلایا جا رہا، یہاں بادشاہت کا لالچ نہیں ہے، یہاں حکومت کی تمنا نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں سے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا وہ نام ہی تاریخ سے مٹا دیے گئے۔ آج بھی جا کے پڑھ لو، نوجوان بیٹھے ہو نیٹ پہ جا کے سرچ کرو، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے؟ رومن امپائر سے لی ہے۔ مسلمان تو اپنی تاریخ چھوڑ آئے تھے، دریاؤں کا پانی کالا کروا دیا تھا انہوں نے اپنی تاریخ سے، بھرے کے بھرے کتب خانے چھوڑ کے آ گئے تھے ملک فتح کرنے کے چکر میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان ملک فتح کر رہے تھے، انہوں نے انسانیت کو فتح نہیں کیا۔ جہاں جہاں سے گزرتے گئے خطے ساتھ ملاتے گئے اور کردار آل محمد کو پاش پاش کرتے گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھ لیا۔ مسلمان اپنی تاریخیں چھوڑ آئے تھے، یہ تو عیسائیوں نے اٹھائی وہاں سے، اور وہاں سے اٹھا کے یہ دنیا کا ایک ملک ہے ہالینڈ، وہاں ایک شہر آج بھی ڈچ ہے، وہاں سب سے پہلا پریس لگا جہاں مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ چھاپا گیا۔ عیسائیوں نے پوچھا اس مسلمانوں کی تاریخ تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے۔ پھر جب ذلے سبحانی بیٹھ گئے تخت پہ، پھر آپ مورخین کٹھے کی، ہاں بھی کہاں ہے تاریخ؟ انہوں نے کہا کون سی تاریخ؟ جن سے حدیثیں لینی تھی انہوں نے تو مار دیا، جن کے سینوں میں نبی کی زندگی تھی انہیں تو ہم نے دیواروں میں چلا دیا، کیونکہ وہ حکومت کے رستے میں رکاوٹ تھے، وہ تو مار دیے گئے سارے۔ انہوں نے کہا پھر ہم پچھلی ہسٹری اگلی نسلوں تک کیسے پہنچاؤں گے؟ انہوں نے کہا اب مرضی سے لکھو، اب جو جی چاہتا ہے وہ لکھو۔ اب یہ وجہ تھی جہاں جھوٹی حدیثیں بنائی گئی، جھوٹے راوی بنائے گئے، غلط روایتیں بنائی گئی۔ آج اسلام اسے صرف پوری دنیا میں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ کیوں دہشت گرد؟ جہاں سے پہلی دفعہ پانی نکلنا جی چشمہ پوٹھے، تو آپ وہاں سے جا کے اگر پانی لیں گے نا کسی پیالے میں تو وہ پانی بڑا صاف اور شفاف ہوگا کہ وہ پہلی بار سینے زمین سے نکلا ہے۔ لیکن جو ہی وہ پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں آتا ہے، ندیاں نالوں میں جاتی ہیں، یہ دریاؤں میں، پھر یہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ زمین کی رنگت، جنگلوں کے پتے، علاقے کی گندگی شامل کرتا کرتا جب اب پانی پہنچا، تو اب جب ہم نے لیا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے چھان کے پینا، اسے پہلے ابال لینا۔ کیوں؟ یہ پانی تو وہی نہیں ہے جس میں صحت تھی، مگر قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ قصور پانی کا نہیں، جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں کی گندگی اتنی شامل ہو گئی، اب یہ پانی بجائے شفا کے یہ بیماری بن گیا۔ قصور اسلام کا نہیں، اسلام جب مکے کی چوٹی سے نکلا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، کردار، سیرت، لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں سے گزرا اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں گندے بادشاہ آ گئے، اس میں غلط روایتیں آ گئی۔ اب جب اسلام ہم تک پہنچا تو اب دنیا نے کہا یہ دہشت گرد ہے۔ قصور اسلام کا نہیں، رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا۔ ہمارا صرف اتنا قصور ہے، مر رہے ہیں ہم 1400 سال سے، صرف یہی قصور ہے، ہم نے بادشاہوں سے اسلام نہیں لیا، ہم نے زندانوں سے اسلام لیا۔
ہم نے نیزوں سے نو اسلام لیا ہے, ہم نے کٹے ہوئے سروں سے قرآن سنا ہے.